مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حلالہ، اس کا بھی آج بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حلالے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو لعنتی ہے، ایک وہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کے نام پہ اتنی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل ہے نا، قرآن یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے حق اور باطل کو آپس میں مرج مت کرو، لیکن عوام میں اتنا فتنہ پھیلایا ہے حلالہ 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 حلالہ، یہ مولوی حلالے کراتے ہیں، یہ مولوی حلال، اتنا زیادہ اس لفظ کو اچھالا گیا ہے کہ ایک مذاق بنا کے پیش کر دیا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے حلالے کا کانسیپٹ بھی پیش کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت اب اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اسلام آپ کو طلاق کے لفظ سے کھیلنے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، اس کو مذاق نہ بنایا جائے۔ تاکہ عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، اللہ میاں کہتے ہیں اس کے علاوہ جہاں چاہے نکاح کرو، اس سے نہیں ہو سکتا نکاح تمہارا۔ اس میں کوئی بغیرتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا حلالہ بغیرتی ہے، اس اسٹیپ میں کوئی بغیرتی کوئی شروع ہو رہی ہے؟ جہاں چاہے نکاح کرے۔ اس عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا، کم سے کم 2 گواہوں کو پتا تھا۔ نکاح میں ویسے بھی 2 گواہ کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پوری دنیا کو بتائے بغیر کسی مجبوری سے 2 گواہوں کی موجودگی میں چھپ کے نکاح کر رہا ہے، دوسری شادی میں اکثر 2 گواہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہے 2 کے 4 ہو گئے نا تو 4 پورے محلے کو بتا کے پٹوا کے ہونے ہی نہیں دیں گے۔ گواہ جہاں آ گئے وہاں بغیرتی ختم۔ 2 بندے ہیں، پکڑا جاؤں گا تو بتا دوں گا بھائی یہ 2 میری شادی پہ کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ تو اگر کسی عورت نے 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی مرد سے نکاح کر لیا تو یہ مرد اس کا شوہر ہے، اس شوہر کا اس عورت کے قریب آنا بغیرتی نہیں۔ یہ شوہر اس کے قریب آیا، اس سے ہم بستری کی، کوئی بغیرتی نہیں ہے۔ لوگ اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں ایک کی بیوی دوسرے کے بستر کی زینت بن رہی ہے۔ ابے اس کی بیوی ہے نہیں، یہ صحیح ہے نا، وہ تو طلاق دے دی، ختم ہو گیا اس کا رشتہ، ابھی اپنے شوہر کے گھر میں ہے۔ یہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت کو یہ اختیار ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے، اور جیسے حضرت جمیلہ کو اپنے شوہر پسند نہیں آئے، ان کا ارادہ تھا کہ میں شوہر بدل لوں، تو اگر اس عورت کو بھی خیال آتا ہے کہ بھائی میرا پہلے والا شوہر مجھے یاد آ رہا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس شوہر سے طلاق لے لوں اور میں پہلے والے سے نکاح کر لوں تو اس طلاق کے مطالبے میں بھی نہ کوئی بغیرتی ہے نہ کوئی شریعت کی طرف سے پابندی، کیونکہ اس طلاق کی بھی کوئی بیس ہے اور عورت اس پہ مجبور بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کو کس نے کہا مجبور؟ نہ اس نے کوئی شوہر سے پہلے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے، اگر وہ ایگریمنٹ کر لیتی تو یہ ناجائز ہو جاتا، نہ اس نے ایگریمنٹ کیا ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہے کہ میں پہلے والے کے پاس چلی جاؤں۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھیں، میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، لیکن دوسرا شوہر نامرد ہے، وہ مجھ سے ہم بستری نہیں کر پاتا، میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ تو نبی نے تو یہ نہیں کہا، یہ تو تم بڑی بے شرمی کی معاذ اللہ بات کر رہی ہو، تم اس سے طلاق لے کے دوبارہ پہلے والے کے، یہ تو غیرت کے خلاف ہے۔ کوئی غیرت کے خلاف نہیں ہے، ان کو بھائی پہلا شوہر یاد آ رہا ہے، ان کو احساس ہو گیا غلطی میری تھی۔ تو اب یہاں اگر عورت اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر ہم نبی نے تو فرمایا نہیں جا سکتی کیونکہ میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوا۔ تو اب اگر یہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہیں، وہ اگر کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا، اب دوبارہ مطالبہ کرنا کیا ہے؟ بغیرتی۔ جب وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا تو اس شوہر کا حق، ابے بھائی جس کے پاس رہتی ہے اس کا حق ہے، یہ پرانے والے کا حق ہے، جو رہ رہی ہے اس کا حق ہے نا، اب اس کو خوش رکھو، وہ دے دے تو اس کی مرضی ہے، نہیں دے تو بس صبر کرو، اس کو تنگ، اس کو بولو بس ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔ لیکن اگر وہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار نہیں رہنا چاہتی تو میں کیوں رکھوں، تو اس میں بھی کوئی بغیرتی بولو نہیں ہے۔ پھر اگر یہ طلاق دیتے دوسرا دے دے، پھر یہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے یہ نکاح کرے، اس میں کوئی بغیرتی نہیں ہے۔ جب ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرنے میں بغیرتی نہیں ہے تو اپنے بچوں کے باپ سے نکاح کرنے میں کیوں بغیرتی ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھے، وہ اس مرد کو اس لیے ترجیح دے رہی بھائی یہ میرے بچوں کا کیا ہے؟ باپ ہے، اور آئندہ اس نکاح میں طلاق کا امکان بھی کم ہے کیونکہ حلالے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، عورت کو بھی احساس ہو گیا اور مرد کو بھی احساس
ہو جائے گا. اور مرد بھی پابند نہیں ہے دوبارہ اس سے شادی کرے. وہ کہا میں نہیں کر رہا, میں نے تو تمہیں چھوڑا اس لیے تھوڑی تھا کہ میں کروں گا تم سے نکاح. لیکن آج اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا کے پیش کر دیا ہے, ایک مذاق بنا دیا ہے. یہ عورت پہ ظلم اس وقت ہوتا جب اسلام عورت کو مجبور کرتا کہ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تمہارے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں, لہذا عدت گزارو گی, تم دوسرے شوہر کے پاس جاؤ گی, وہ تم سے ریلیشن قائم کرے گا, پھر وہ تمہیں طلاق دے گا, پھر تم عدت گزارو گی, پھر پہلے سے نکاح کرو گی. اسلام نے کسی اسٹیپ میں عورت کو کہیں بھی مجبور نہیں کیا. ایک پابندی لگائی ہے, پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی, بس جہاں چاہو شادی کرو, اسی کے ساتھ رہو. طلاق لینی ہے نہیں لینی تمہیں اختیار ہے, لے لیتی ہیں اس کے بعد دوبارہ پرانے سے کرو, نئے سے کرو, یا کسی سے بھی نہ کرو, یہ سب تمہیں اختیارات ہیں. تو مجبور کہاں کیا اسلام نے عورت کو اس میں. لیکن غیر مسلم بھی اس کو ایک تماشا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور جو آج کل کے اسکالرز ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے, وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. تو حقیقت میں وہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قرآن کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے یہ رکھا کیوں ہے؟ اسلام نے طلاق کی روک تھام کے لیے رکھا ہے تاکہ لوگ طلاق کے لفظ کو مذاق نہ بنائیں. ورنہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا, دھڑ 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 طلاقیں نکالیں پھر شادی کر لی, پھر طلاقیں نکالیں پھر شادی کر لی. عورت کو ایک عجیب اذیت ہوتی تھی طلاق کے لفظ سے. تو معاشرے میں چند لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں, 10 آدمی عبرت کا نشان بنتے ہیں, اور 10,000 کو ان کے عمل سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں, اس کی اللہ کی نظر میں بڑی بھاری اس کی حیثیت ہے. یہ لفظ نکلے گا تو اتنے آرام سے بیگم ریورس نہیں ہوگی, تو سوچے گا 100 دفعہ. اسی وجہ سے اللہ کے انہی احکامات کی برکت ہے کہ طلاق کا لفظ بہت آسان مگر طلاق کا ریشو بہت کم ہے اسلامی معاشرے میں. یہ انہی احکامات کا نتیجہ ہے. اور جن معاشرے میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے کا رواج ہے نا, ان میں دھڑا دھڑ طلاقیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے جب چاہو جہاں سے چاہو فتویٰ مل جائے گا اپنی مرضی کا. اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, کہ طلاق کے بعد مرد کو رجوع کا حق ہے. عورت مرد کی پرمیشن کے بغیر کہیں اور شادی نہیں کر سکتی بشرطے کہ 3 طلاقیں نہ ہوں. ایک حکم تو یہ بیان کیا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت خود مختار ہے, وہ جب چاہے اپنا نکاح ختم کر دے. آج عدالتوں نے اس حکم کی دھجیاں بولو نا اڑا دی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی جو چابی ہے نا نکاح ختم کرنے کی, وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں, جج کے ہاتھ میں, پاکستانی کورٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا حکم ہے جس کا ہمارے کنٹری میں اتنا مذاق اڑایا گیا ہے کہ انتہا ہے, اور اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی ایسی خاموشی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے, یار جو یہودی مذہب میں جو چیز نہیں ہے, جو عیسائی مذہب میں نہیں ہے, جو صدیوں سے اسلام میں نہیں تھی, وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اسلام میں داخل کر دی گئی. اور کیسے اسلامی نظریاتی کونسل بھی خاموش اور ہماری دینی جماعتیں بھی خاموش. نکاح میں داخل ہونے کے لیے عورت کی مرضی ضروری, نکاح سے نکلے گی عورت اپنی مرضی سے بولو نہیں. اب اس پہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں مرد کو اتنے اختیارات کیوں دیے. اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ میں ان جوابات میں ابھی نہیں جاتا. یہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں. ان اعتراضات کے جوابات انہیں دیے جائیں گے جن کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا, جو غیر مسلم ہیں. تو ہم ان سے تو خطاب کر ہی نہیں رہے نا, انہیں تو ہم اور طرح سے سمجھائیں گے. ہم تو ان کو خطاب کر رہے ہیں جو کس کو فالو کرتے ہیں؟ اسلام. کوئی بھی خاتون اٹھ کے کورٹ میں جاتی ہے, شوہر پہ کیس کرتی ہے, مجھے خلا چاہیے. کبھی سچے الزامات ہوتے ہیں, کبھی جھوٹے الزامات ہوتے ہیں, لیکن کورٹ بہرحال پابند ہے اسے خلا کی ڈگری تھمانے پر. شوہر اس پہ سگنیچر کرے یا نہ کرے, نہ کورٹ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے,
نہ عورت کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس کے گھر والوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن قرآن ان احکام کو بیان کر کے کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی ان آیات کا مذاق مت بناؤ۔ سمجھتے ہو؟ خلا آج بہت سے جاہل یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نہ اسلام کی الف کا پتہ نہ بے کا پتہ، لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، پھر ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے نا، ایک جنگ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے جاہل، عوام ان کو عالم اس لیے سمجھتی ہے کہ عوام کے پاس علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس خود علم نہیں ہوتا، آپ ان کے ریفرنس اور حدیث کے حوالے دیکھ کر متاثر ہوتے ہو کہ یار بڑی نالج ہے۔ نہ آپ کو اس حدیث کا ترجمہ آتا ہے، نہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم آتا ہے۔ بعض جاہلوں نے سورہ بقرہ کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ عورت کو خلا کا حق ہے، اور سورہ بقرہ کی آیتیں میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، فی ما، اس رقم کے بارے میں، افتدت بھی، جس رقم کو عورت شوہر کو دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلا۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ عورت شوہر کو رقم دے اور اپنی جان چھڑا لے۔ یہ آیت ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بھی خلا کا حق ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جب چاہے شوہر کو مہر واپس کر کے اپنی مرضی سے جان چھڑا لے۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں شوہر کی رضا ضروری ہے، اس کی مرضی کے بغیر وہ رقم دے کے جان نہیں چھڑا سکتی۔ کیوں؟ فدیے کا لفظ بتا رہا ہے، افتدت بھی، افتدا، یہ فدیہ جب بھی ہوتا ہے نا تو اس میں یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو خلا کا حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ سمجھتی ہے میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو اگر وہ شوہر کو مہر واپس کر کے اس سے ڈیورس کا مطالبہ کر لے تو اس مطالبہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا۔ اور مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مہر واپس لے کے اس کو ڈیورس دے دے یا خلا کے پیپر پہ سائن کر دے۔ اس صورت میں مرد کو بھی کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مذاہب میں عورت کی طرف سے طلاق کے مطالبے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ عورت مطالبہ کرے، مہر واپس کرے، شوہر ڈیورس دے دے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے مذاہب میں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو گئی تو اب یہ ایلفی کی طرح جڑ گئے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو قرآن نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا ہے کہ بھائی اگر اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، محبت سے، تمیز سے زندگی نہیں گزار سکتے، تو عورت یہ کہے کہ بھائی تم نے جو میرے اوپر خرچہ کیا تھا مہر کی صورت میں، یہ اللہ کا واسطہ واپس لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ ایسی صورت میں عورت کو مطالبے کا گناہ نہیں ملے گا، شوہر جان چھوڑ دے گا اس کو بھی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پیسے دے اور جج خلا کی ڈگری تھما دے، یہ کسی کے نزدیک اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فیصلہ کرو، ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، ہم ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، کیا ہیں آپ؟ آج خواتین نے ایک مذاق بنا لیا اس کو۔ بھائی میں چیخ کے تھک گیا ہوں، بول کے تھک گیا ہوں ممبر سے، نہ کلپ وائرل ہوتا ہے اس طرح کا، نہ پتہ نہیں وہ کدھر دب جاتا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے۔ جب مسئلہ ہوا گئے عدالت، خلا لے کے نکل لیے۔ سمجھتے ہیں پہلی بات، اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، پوری امت کا اجماع ہے، اور اس اجماع کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اول خلع فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ۔ اس آیت پر نبی نے عمل کر کے دکھایا سب سے پہلے۔ کیسے عمل کیا؟ حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا، بخاری کی حدیث ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ حوالے نمبر پیش نہیں کرتے. بھائی آپ یہ حدیث گوگل پہ ڈالو, نمبر آ جائے گا. میں اب نمبروں میں ٹائم کیوں اپنا لگاؤں میں, جب مجھے پوری حدیثیں ویسے ہی یاد ہیں. اگر آپ کو کسی حدیث پر اشکال ہو, آپ چیلنج کر دو کہ یہ مفتی صاحب نے غلط حدیث سنائی ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آپ چیلنج تو کرو نا, پھر میں پیش کروں گا. جب ایک آدمی کسی پہ دعویٰ کر رہا ہے اور سامنے والا اس دعوے کو مان لے تو پھر عدالت مانگے گی گواہ. آپ انکار کرو, ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے تو دن بھر میں بہت سارے ٹاپک ہیں, ایک چیز پہ تھوڑی بات کرنی ہوتی ہے ہم نے. تو بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جمیلہ بنت ثابت آئیں. عرض کیا, یا رسول اللہ, میری شادی ہوئی ہے, بی من الجمال ما ترا, آپ جانتے ہیں میں کس قدر خوبصورت اور حسین عورت ہوں, لیکن میرے شوہر, سوری جمیلہ بنت ثابت نہیں, حضرت جمیلہ تھیں, ان کے والد کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا میرے. ان کے شوہر تھے ثابت الانصاری. میرے شوہر جو ثابت ہیں, جب میری شادی ہوئی ان سے تو وہ قد کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے انتہائی سیاہ, اور پھر قسم اٹھا کے کہنے لگی, اللہ کی قسم مجھے ان کے دینداری اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں انتہائی خوبصورت عورت اور میرے شوہر صورت کے لحاظ سے مجھ سے بالکل بھی میچ نہیں کرتے. بغیر دیکھے نکاح ہو گیا, اب ہو گیا, غلطی ہو گئی ان سے, اور میں ایک دن بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی. اور پھر آپ نے فرمایا, اکرہ الکفر فی الاسلام, میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی. یعنی میں ہوں مسلم مگر شوہر کے ساتھ میرا سلوک ایسا ہو جو کسی مسلمان پہ زیب نہیں کرتا, یہ بات میں پسند نہیں کرتی. مجھے شوہر ایسا چاہیے جس سے مجھے محبت ہو. اب یہ مطالبہ معقول تھا, ٹھیک ہے بھائی, دیکھنا چاہیے تھا پہلے شادی سے پہلے, لیکن ایک غلطی ہو گئی. اب یہ تو نہیں کہ اس غلطی کو قیامت تک اب ایسے ہی, اب یہاں قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اب دونوں اللہ کی حدود پر قائم بولو نہیں رہ سکتے, بہت بالکل بے جوڑ نکاح ہوا. کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلا کی ڈگری تھما دی ہو, یہ لو بھائی ٹھیک ہے نا. ان کے شوہر کو آپ نے بلایا اور ان سے فرمایا, طلقھا, ان کو طلاق دے دو, یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اور جو مہر میں تم نے باغ دیا ہے وہ باغ واپس لے لو. ان صحابی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. تو انہوں نے طلاق دی ہے جس کی بیس پر ان کا نکاح ختم ہوا ہے. کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عورت معقول عذر پیش کرتی ہے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں عذر بھی معقول ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر 10 سال کے بعد ایک عورت آ کے شوہر سے عدالت میں کہتی, میرا میاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے, یہ معقول ہوگا نامعقول ہوگا؟ یہ تو نامعقول ہے. پہلی رات ہی کو وہ آ گئی نبی کے پاس, پہلی دفعہ دیکھا تو یہ ہو سکتا ہے نا انسان سے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے ولی بھی تھے, قاضی بھی تھے, جج بھی تھے, تمام اختیارات تھے, آپ نے خود سے طلاق نامہ جاری نہیں کیا. ان کے شوہر کو کہا کہ طلاق دے دو, اور پوری امت کا اجماع ہے یہ جو نبی نے ان کے شوہر کو آرڈر دیا یہ مستحب استحباب کا تھا, یہ وجوبی حکم نہیں تھا, کیونکہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے. تو یہ واجبی حکم نہیں تھا, یہ استحبابی حکم ہے کہ ایسے موقع پہ مشورہ یہی دینا چاہیے, بھائی جب تیری وائف تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک نیند کی گولی آتی ہے, ملینیم 5 کہلاتی ہے میرا خیال ہے بھائی, ایسا ہی ہے نا. تو جب وائف نہیں رہنا چاہتی تو ملینیم 5 کھانی پڑتی ہے, پھر آدمی کو نا بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے. مجھے پوری گولی کا نام یاد نہیں ہے صحیح طرح. تو ایسے موقع پہ مشورہ مرد کو یہی دیا جاتا ہے کہ فلا جناح علیہما, قرآن کے الفاظ ہیں, دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی مرد کا خرچہ ہو گیا, پورا باغ انہوں نے مہر میں دیا ہے, وہ واپس لو اور ان کو فارغ کرو. تو یہ کر دے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرے تو کسی کا باپ بھی اس سے نہیں چھڑوا سکتا. سمجھتے ہو؟
تو قرآن یہ حکام بیان کر کے کہتا ہے اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ. اور قرآن ایک اور بات کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت کی باتیں نازل کی ہیں, تمہیں خود احکام بیان کر دیے. خدا خود تمہارے لیے احکام بیان کر رہا ہے تو کتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ اس خدا کے حکم کو چھوڑ کر تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کر رہے ہو. یہ آپشن دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ نعمت کسی قوم, انگریز کے پاس خدائی احکام نہیں ہے, انگریز کے پاس نہیں ہے. تورات کیا ہے, انجیل کیا ہے, اس کو نہیں پتا بیچارے کو. ہندو کے پاس نہیں ہے, سکھوں کے پاس نہیں ہے. اللہ کہہ رہے تمہارے پاس تو قرآن میں حکام لکھے ہوئے ہیں, ان احکام کو چھوڑو گے تو یہ خدا کے حکم کی ناشکری ہوگی, خدا کی نعمت کی ناشکری ہوگی. سمجھتے ہو؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. ایک اور بات اس میں, پھر میں آگے چلتا ہوں. چند صورتیں ایسی ہیں جس میں عدالت طلاق دے سکتی ہے. اس کو طلاق نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح. نکاح کو کیا کر سکتی ہے؟ فسخ. وہ جب ہے جب عورت پہ ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہو اور مرد اس ظلم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو. وہ ظلم بھی وہ نہیں جس کو لوگ ظلم کہتے ہیں. مثال کے طور پر میاں بد اخلاق ہے, اس ظلم کی بیس پر عورت طلاق کا مطالبہ تو کر سکتی ہے لیکن عدالت سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی, کیونکہ بد اخلاقی کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی اچھے اخلاق کا ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے؟ بد اخلاق. یہ کوئی ضبط کرنے والی کوئی تھرمامیٹر تھوڑی ہے کہ کتنے کلو بد اخلاق ہے جی آپ کا میاں. یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے, کوئی اونچی زبان کا ہوتا ہے, کوئی بری زبان کا ہوتا ہے. تو چند کنڈیشن ایسی ہیں. مثال کے طور پر شوہر رخصتی کے لیے ایگری نہیں ہے, نکاح ہو گیا اور شوہر مارکیٹ سے بولو شارٹ. بعض ایسے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں متعنت, ضدی. ابے تو رکھ اپنی بیوی کو, نہیں رکھتا تو چھوڑ کے فارغ کر. نہ وہ طلاق دے رہا ہے اور نہ وہ گھر بسانے کے لیے تیار ہے. یہ اس کو کہتے ہیں متعنت, ضدی, جب میں نہیں مانوں. تو اسلام نے تو اس کو حق دیا, بھائی تیری بیوی ہے لے آنا گھر میں. یہ کہہ رہے نہیں گھر میں بھی نہیں لاؤں گا میں. جیسے بعض لوگ نکاح کیا, لندن چلے گئے, امریکہ چلے گئے, بھول گئے پیچھے کوئی ان کی بیوی بھی ہے. نہ خرچہ بھیج رہے ہیں, نہ اس کو بلا رہے ہیں, نہ اس کے پاس آ رہے ہیں, فون بند کر کے رکھ دیا. تو ظاہر ہے یہ حدود اللہ یہ تو نہیں ہے نا. یہ تو اب جج یہاں شوہر کو پہلے یہ کہے گا کہ بھائی ہم مانتے ہیں تیری بیوی ہے, تو اگر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو ہم نکاح ختم نہیں کریں. شوہر پھر بھی کہتا ہے نہیں جاؤں گا. نہیں, عدالت کہتی ہے اس کا نان نفقہ دو, اس کو اپنے ساتھ. کہہ رہے نہیں میں نہ میں طلاق دوں گا نہ میں نان نفقہ دوں گا. تو پہلے عدالت اس کو فورس کرے گی دے طلاق, پھر بھی نہیں دیتا. تو ایسی صورت میں شریعت نے جج کو شوہر کا نائب بنایا ہے کہ وہ شوہر کی نیابت میں اس کو ڈیورس بولو دے سکتا ہے. یہ کنڈیشن ایسی ہے جس میں عدالت کا یک طرفہ خلا بھی کیا ہو جائے گا, درست. اسی طرح شوہر نامرد ہے تو عدالت اس کو 1 سال کی مہلت دے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ عورت نے کیس کیا فوراً کھٹک سے عدالت نے خلا کی ڈگری تھما دی. نہ نہ, جج کیا کرے گا, شوہر کو علاج کے لیے بولو نا 1 سال کی مہلت دے گا. اگر 1 سال تک بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنی زوجہ سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, پھر عدالت اس نکاح کو عورت کے مطالبے پر شوہر کی مرضی کے بغیر بھی ختم کر سکتی ہے. تیسری کنڈیشن ہے بے تحاشا مار پیٹ. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اچھا کام نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار کسی نے تھپڑ لگا دیا, مار دیا, کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس بیس پہ ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت میں عورت پہنچ جائے کہ میرے میاں نے آج چماٹ مارا ہے مجھے اور مجھے خلا کی ڈگری چاہیے. اس بیس پر عدالت عورت کو خلا نہیں دے سکتی. اب لبرل لوگ میرے خلاف کلپ بنائیں گے, دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں بیویوں کو مارو. بھائی ہم نہیں کہہ رہے مارو, لیکن اگر کسی نے مارا ہے, پیٹا ہے, غلط کیا, لیکن اس بیس پر عورت کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے. مثال کے طور پر ایک عورت آپ کے ابا کو گالیاں دے رہی ہے, آپ نے اٹھا کے تھپڑ لگا دیا. خواتین کیا کرتی ہیں, فوراً نشان نہ اپنے تصویر کھینچی, انگلیوں کے 5 نشان کورٹ میں داخل کر دیا, یہ دیکھو اس نے مجھے بے تحاشا مارا ہے. عدالت کہتی ہے چلو جی خلا کی ڈگری. تو یہ غلط ہے. آپ اسلام کو فالو کر رہے ہو تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی. بے تحاشا جیسے
بلا وجہ مارتا ہے, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. تو یہ تو یعنی بین ضرر ہو, واقعی ایسا ضرر ہو جس کو لگے کہ یار یہ انسان کا بچہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ گھر بسانے والا آدمی نہیں ہے, یہ ٹھڑک پوری کرنے کے لیے شادی کی ہے اس نے, مار کٹائی کے لیے. بعض لوگوں کو مارنے کی ٹھڑک ہوتی ہے نا. تو ایسی جب تک واضح ضرر نہیں ہوگا اس وقت تک عدالت کا یک طرفہ خلا کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ان میں بھی بہت سے کیس ایسے ہیں جس میں شوہر کو مہلت دی جائے گی. سمجھتے ہو, ایک حکم تو اللہ نے یہ بیان کیا, آج اس حکم کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. دوسرا آرڈر اللہ نے کیا بیان کیا, اللہ نے بتایا الطلاق مرتان, 2 دفعہ طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی, اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ اسی مجلس میں دی ہو یا 1 مہینے بعد دی ہو, اگلے دن دی ہو, 1 سیکنڈ بعد دی ہو, 6 مہینے بعد دی ہو. قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے اگر تیسری دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. اس حکم کی بھی آج دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, دھڑ 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 طلاقیں نکال کے اہل حدیث سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں, حلال کر لیتے ہیں. کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ 3 طلاقیں دے کے کوئی آیا ہو اکٹھی, اور ان صحابی نے کہا ہو کہ چونکہ اکٹھی ہیں لہذا کتنی ہیں, 1 ہیں. حالانکہ صحابہ کے درجنوں فتاوی احادیث کی کتابوں میں ہے. تو یہ اہل حدیث حضرات نے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ان سے مسٹیک ہوئی ہے, ان سے ہو گئی. آپ اس مسٹیک میں ان کو فالو نہ کریں. بیوی اس سے حلال نہیں ہوگی کیونکہ قرآن نے طلاق کے حکام کو 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے, بالکل واضح. اب کسی نے ہٹ دھرمی کی قسم اٹھا لی ہو ڈٹائی کی, اور وہ کہتا ہے کہ قرآن میں اکٹھی 3 ہے ہی نہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, قرآن میں 3 طلاقوں کے حکام 2 جگہ بیان کیے ہیں. ایک سورہ بقرہ میں, اس میں اللہ نے بتایا تیسری دے دی تو حلال نہیں ہے. سورہ طلاق 28ویں پارے میں اللہ نے طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا ہے. بعض لوگ ان دونوں آیتوں کو کیا کر دیتے ہیں, مرج کر دیتے ہیں. سورہ طلاق میں بتایا کہ اکٹھی دینا جائز نہیں ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے. جب دو گے تو وقفے سے دو گے, 1 مہینے میں 1, پھر دوسرے مہینے میں دوسری, پھر تیسرے مہینے میں تیسری. اور اس کی اللہ انہی آیتوں میں حکمت بیان کر رہا ہے, لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہم تمہیں تقسیم کر کے طلاق دینے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر اکٹھی دے دی تو جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی. آج طلاق کے یہ احکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ کتنے لوگ ایسے بیویوں کو 3 طلاقیں دیتے ہیں اور فتویٰ لا کے بولو رکھ لیتے. کوئی کہتا میں غصے میں تھا, کوئی کہتا میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی, کوئی کہہ رہا کہ 3 ہوتی نہیں ہے, فلانے کا فتویٰ. ڈاکٹر ذاکر نائک میرے لیے آپ سے زیادہ قابل احترام ہے, لیکن وہ مفتی نہیں ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اس فتوے اب اس کو بیان بھی نہیں کرتے. ان سے میری براہ راست جب ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میرا اس معاملے میں پہلے زیادہ اسٹڈی نہیں تھی, اس لیے میں کہتا تھا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. اب میں نے جب اسٹڈی کی ہے تو ان کی رائے کیا ہوئی مجھے نہیں پتا, لیکن پہلی والی رائے ان کی بہرحال وہ والا موقف اب ان کا نہیں ہے, اسی وجہ سے اب وہ یہ مسئلہ بیان بھی نہیں کرتے. سمجھتے ہو؟ تو پوری امت ایک طرف ہے میرے بھائی, سارے صحابہ, تابعین, 4 ائمہ, قرآن, اور وہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, اس کا کیا مطلب ہے وہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. ابھی میں جواب دینے گیا تو یہ ہمارا تفسیر کا لیکچر سارا اسی کی نظر ہو جائے گا, اس لیے میں اس موضوع کو ابھی نہیں کر. تو یہ دوسرا حکم ہے جس کی دھجیاں بولو اڑائی جاتی ہیں, اور قرآن ان احکام کو بھی بیان کر کے کہتا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ. اور پھر قرآن یہ آیتیں بیان کر کے یہ بھی کہتا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش بولو نا مت کرو. منہ سے 3 نکل گئیں, اللہ کی باؤنڈری ہے, اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو. جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے فاولئک ھم الظالمون, اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں, ظالم ہیں. تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کر لو. جب شادی ہوتی ہے نا پہلے یہ کنٹرول کرو زبان پہ. قبول ہے تو سوچنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ قبول ہے بولنا ہے کہ نہیں بولنا.
قبول ہے, میں کبھی نہیں کوئی کہتا میری شادی ہو گئی, دلہن کے پاس جا رہا ہے, ابے اب میرے تو منہ سے قبول ہے نکل گیا تھا یار, میرا تو کوئی ارادہ تھا ہی نہیں یار. وہاں تو بڑی خوش خوشی بھاگ رہا ہوتا ہے, طلاق کے وقت کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا, میرے منہ سے نکل گیا.